بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ ریونڈ دو مسلمان بھائیوں کو صرف 30 روپے کی خاطر بے دردی کے ساتھ لوگوں کی بھیڑ کے اندر بے حس معاشرے کے درمیان دو مسلمان بھائیوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایک بھائی کو مارا تو وہ دوسرے بھائی کو گود میں لے کے بیٹھا ہے، اور پھر پیچھے سے ایک ظالم آتا ہے، درندہ صفت انسان، اس بھائی کے سر میں زور سے بیٹھ اور بلہ مار کے دوسرے بھائی کو بھی لقمہ اجل بنا دیتا ہے۔ تو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی دل کی بھڑاس نکال رہے ہو، دلوں کا غصہ نکال رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم قاتلوں کے لیے سورہ نساء 5ویں پارے آیت نمبر 92 میں 5 سزائیں بیان کی ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے۔ اور بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، اول ما يقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، روز قیامت سب سے پہلے جس چیز کا لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی میں کہ مقتول قاتل کے سر اور پیشانی سے پکڑے ہوئے اللہ کے پاس اس کو لے آئے گا، اور مقتول کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا۔ مقتول کہے گا، اللہ اس ظالم، اس درندے، اس قاتل سے پوچھ، اس بندے نے مجھے کیوں دنیا میں قتل کیا تھا۔ اس کے سر اور پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اس قاتل کو مقتول عرش کے قریب لے آئے گا، اللہ اس قاتل سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ ظالم قاتلو، تمہارا مواخذہ جلد ہونے والا ہے۔ ایک اور حدیث سنن نسائی کے اندر کہ قریب ہے اللہ ہر گناہ معاف کر دے سوائے اس آدمی کے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، ایسے قاتل کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ اتنے دلائل کے باوجود آج پھر ہمارا معاشرہ ایک مرتبہ پھر درندگی اور سفاکیت کی صفوں میں شامل ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ تباہیاں، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی آج مسلمان اسی طرح ڈٹا ہوا ہے ظلم پر، زیادتی پر۔ مسلمانوں باز آ جاؤ، پاکستانیوں باز آ جاؤ، رب کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔